بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 42 کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کی طرف جو لشکر روانہ کیا تھا اس کی کل تعداد 30,000 تھی۔ روزانہ ایک سردار اپنے ماتحت لشکر لے کر روانہ ہو جاتا تھا تاکہ خدا کے دشمنوں کے دل میں روزانہ ایک لشکر پہنچ جانے سے روب بیٹھ جائے۔ اس طرح 6 روز تک برابر سرداران لشکر روانہ ہوتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت یزید بن ابو سفیان کا پرچم لہراتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کی فوج نے بھی فلک شگاف نعرے اور تحلیل و تکبیر سے آوازیں بلند کی۔ اہل بیت المقدس نے جب ان کی آوازوں کا شور سنا تو کانپ گئے، دل ہلنے لگے اور شہر پناہ پر چڑھ کر مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ مگر جس وقت مسلمانوں کی تعداد پر نظر پڑی اور انہیں تھوڑی دیکھا تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھ کے چپ ہو رہے اور یہ سمجھے کہ بس کل تعداد یہی ہے۔ حضرت یزید بن ابو سفیان نے باب ارحا کے قریب خیمے نصب کیے اور فوج کو لے کر فروکش ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت شرحبیل بن حسنہ، تیسرے روز حضرت مرکال بن ہاشم تشریف لائے اور باب عربی پر تشریف فرما ہو گئے۔ چوتھے روز حضرت مصعب بن فرازی بیت المقدس کی طرف اور 5ویں روز حضرت قیس بن حبیرہ ان کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ چھٹے روز حضرت عروہ بن محلحل یزید بن جبل راہ رملہ کے قریب مواب داؤد علیہ السلام کے سامنے اترے اور وہیں انہوں نے بھی ڈیرے لگا لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کو بیت المقدس کی طرف روانہ فرمایا اور ان کے بعد حضرت یزید بن ابو سفیان کو، اور سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید ہی بیت المقدس میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع غطفانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو لشکر بیت المقدس میں آتا رہا اسی نے سب سے پہلے بیت المقدس کے سامنے نماز پڑھی، تکبیر کی آوازیں بلند کی اور خداوند تعالیٰ جل جلالہ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی۔ جب لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، بقیہ لشکر، خواتین اسلام، ذریات، مال غنیمت اور جن مویشی و مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا تھا ساتھ لیے ہوئے وہیں ٹھہرے رہے اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس میں 3 دن تک پڑا رہا۔ ان ایام میں انہوں نے قاصد کے انتظار میں لڑائی نہیں چھیڑی، مگر وہاں کے کسی باشندے نے ان کے ساتھ گفتگو نہ کی۔ البتہ شہر پناہ کو منجیکوں، کہنوں، تلواروں، ڈھالوں، جوشنوں اور بڑے بھاری بھاری تکلفات سے مضبوط کر لیا۔ حضرت مصعب بن فرازی کہتے ہیں کہ ہم شام کے جتنے شہروں میں گئے ہم نے اس شہر کو سب سے زیادہ پرتکلف اور سب سے زیادہ سامان والا دیکھا۔ ہم جس شہر میں جاتے تھے وہاں کے باشندوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا تھا، ہیبت دلوں میں بیٹھ جاتی تھی اور وہ ہمارے مقابلہ میں نہایت عاجزی سے پیش آتے تھے، مگر ان ایلیا کے باشندوں کے مقابلے میں ہم 3 دن پڑے رہے۔ ان کے کسی آدمی نے ہمارے ساتھ بات تک نہ کی۔ ان کا کام محض اپنے شہر پناہ کو مستحکم کرنا تھا اور بس۔ آخر جب چوتھا روز ہو گیا تو ایک بدوی حضرت شرحبیل بن حسنہ سے کہنے لگا، یا امیر، یہ قوم بہری ہے جو سنتی نہیں، اندھی ہے جو دیکھتی نہیں، گونگی ہے جو بولتی نہیں۔ آپ ہمیں لے کر ان کی طرف بڑھیے اور اچانک ان پر حملہ کر دیجیے۔ 5واں روز ہوا تو مسلمانوں نے صبح کی نماز پڑھی اور امراء مسلمین میں سے گھوڑے پر سوار ہو کر باشندگان بیت المقدس سب سے اول بات چیت کرنے کے لیے جو شخص بڑھا وہ حضرت یزید بن ابو سفیان تھے۔ آپ نے اسلحہ زیب تن کیا، ترجمان ساتھ لیا اور دیوار پناہ کے پاس اس حیثیت سے جا کے کھڑے ہو گئے کہ وہاں سے آپ کا کلام سن سکیں۔ چونکہ باشندگان بیت المقدس بالکل چپ تھے، اس لیے آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ تم ان سے یہ کہو کہ امیر عرب تم سے یہ کہتے ہیں
کہ تم دعوت الاسلام اور کلمہ اخلاص یعنی رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اجابت کے متعلق کیا کہتے ہو، تاکہ ہمارے پروردگار اللہ الجل جلالہ اور اس کی بدولت تمہارے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیں اور تم اس طرح اپنے خونوں کو محفوظ کر لو۔ اگر تمہیں اس کا انکار ہے اور ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو جیسا کہ تمہارے دوسرے شہروں کے باشندوں نے جو تم سے قوت و طاقت نیز حرب و ضرب میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، ہم سے صلح کر کے اپنا جان و مال محفوظ کر لیا، اور اس طرح تم بھی ہم سے صلح کر کے اس شہر کو محفوظ کر لو۔ اگر ان دونوں باتوں کا انکار ہے تو یاد رکھو تم خود اپنے لیے ہلاکت و بربادی کا گڑھا کھود رہے ہو، اور کار جہنم بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ مترجم یہ سن کے آگے بڑھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون شخص مجھ سے بات کرے گا؟ یہ سن کر ایک پادری جو بالوں کا بنا ہوا لباس پہن کے آ رہا تھا آیا اور کہنے لگا، ان کی طرف سے میں مخاطب ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ترجمان نے کہا، یہ امیر ہیں، ایسا ایسا فرماتے ہیں اور تمہیں 3 باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسلام، جزیہ یا تلوار۔ پادری نے ترجمان کی گفتگو بیت المقدس والوں تک پہنچائی تو انہوں نے کلمات کفر بک بک کے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگے، ہم اگرچہ قتل ہو جائیں مگر یہ آسان ہے اس سے کہ ہم اپنے مذہب میں تبدیلی روا رکھیں۔ ترجمان نے حضرت یزید بن ابو سفیان سے یہ گفتگو دہرائی تو آپ دوسرے سرداروں کے پاس آئے اور رومیوں کے اس قول سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تمہیں ان کے متعلق کس بات کا انتظار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے محض یہاں آنے کا حکم فرمایا تھا، لڑائی کے متعلق کوئی فرمان نہیں دیا تھا۔ اب ہم حضرت امیر الامت کی خدمات بابرکت میں لکھتے ہیں، اگر لڑائی کے متعلق وہ حکم نافذ فرمائیں گے تو ہم لڑنے کے لیے موجود ہیں۔ حضرت یزید بن ابو سفیان نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں رومیوں کا جواب تحریر کر کے آئندہ کے لیے لاہے عمل کے متعلق لکھا اور آپ کی رائے طلب کی۔ آپ نے خط پڑھ کر حضرت میسرہ بن ناصح کے ہاتھ میں جواب روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ مسلمان آپ کا یہ خط پڑھ کر بے حد خوش ہوئے اور صبح کے انتظار میں یہ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مسلمان باشندگان بیت المقدس سے لڑائی کے لیے اتنے شوق تھے کہ یہ رات انہوں نے اس قدر انتظار کے ساتھ کاٹی جیسا کہ کوئی شخص آنے والے کے انتظار میں بسر کیا کرتا ہے۔ ہر سردار یہی چاہتا تھا اور ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ اس کی فتح کا سہرا میرے ہی سر رہے اور میں ہی سب سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھوں اور آثار انبیاء علیہ السلام کی زیارت سے بہرہ اندوز ہوں۔ آخر خدا کر کے صبح ہوئی، مؤذنوں نے خدائے برتر و تمنا کے نغمے گائے، مسلمان جوک در جوک اپنے پروردگار اور معبود حقیقی و یکتا کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے بڑھے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی فوج کو اللہ عز و جل کے سامنے لا کھڑا کیا اور صف بندی کے بعد خدائے مرکز کے چاروں طرف جماعت میں امام کی زبانوں سے قرآن شریف تلاوت ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہر سردار اپنی جماعت کی امامت میں یہی تلاوت کی اور اس طرح گویا وہ ایک ہی وقت پر جمع ہو گئے۔ جس وقت یہ خدا کے مقربین نماز سے فارغ ہو گئے تو آپس میں پکارنے لگے، اللہ کے لیے لڑنے والوں تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے بنو حمیر اور یمن کے بہادر حملہ آور شیروں کی طرح لڑائی کے لیے نکلے۔ اہل بیت المقدس نے انہیں دیکھا، لڑائی کے لیے تیار ہوئے، کمانوں کو چلوں پر چڑھایا اور منتشر ٹڈیوں کی طرح مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ مسلمانوں نے انہیں اپنی ڈھالوں پر لینا شروع کیا اور اس طرح اپنے آپ کو بچانے لگے۔ صبح سے آفتاب کے غروب تک نہایت جاں بازی کے ساتھ نبر آزمائی ہوتی رہی، اگرچہ وہاں ایک مقاتلہ عظیم برپا ہو رہا تھا، مگر بیت المقدس کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے نہ رعب تھا اور نہ خوف، اور نہ مسلمانوں کی انہوں نے اتنی مہلت ہی دی کہ وہ ان کے شہر پر کسی طرح قبضہ کر سکیں۔ دوستو 42 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ
43 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔